بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر فرمایا فرقوں کے تعلق سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے اس کا ذکر ہوا، تو اسی میں ایک بات یہ بھی آتی ہے جو ناجی فرقہ ہے اس کے تعلق سے کہ وہ جماعت ہوگا، اور ما انا علیہ و اصحابی کے الفاظ بھی آتے ہیں، تو اس کی کیا تفصیل ہے؟ اس پر روشنی ڈالنے کی آپ سے درخواست ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ حدیث جو ابھی پیش کی گئی ہے اور مختلف طریقوں سے پیش کی گئی ہے، یہ مستند حدیث ہے۔ مسلمانوں کے سارے فرقے اس کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں، اور ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ سارے فرقے اس حدیث کو لے کے اپنی اپنی طرف منسوب کرتے رہے، یہاں تک کہ یعنی کہ یہی حدیث جو میں یاد دلا دوں کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک زمانہ وہ آنے والا ہے کہ یہود تو 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، لیکن میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو سارے کے سارے جو 72 فرقے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، جہنمی حرکتیں کرنے والے ہوں گے، اور ایک ان میں سے جو ہے وہ سوائے ایک کے باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، النار میں جائیں گے۔ النار کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جنگ کی آگ، چنانچہ یہ ظاہری طور پر بھی آج آپ دیکھ لیں کہ بڑی تعداد میں یہ سارے فرقے اس وقت آپس میں جنگ کی آگ میں الجھے ہوئے ہیں، اور جو دوسرا مطلب ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ حضور یہ کون ہوں گے؟ فرمایا کہ جس حال میں مجھے اور میرے صحابہ کو دیکھ رہے ہو ان کا، یعنی جو 73واں فرقہ ہوگا اس کا وہی حال ہوگا۔ ما انا علیہ و اصحابی، جس حال میں تم مجھے اور میرے ان صحابہ کو دیکھ رہے ہو نا، ان کا بھی وہی حال ہونے والا ہے۔ اور ایک اور حدیث سے ایک اور سند سے آتی ہے، اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ وحی الجماع، کہ یہ حضرت داؤد رواہ ابی داؤد عن معاویہ کہ 72 فی النار و واحدۃ فی الجنت وحی الجماع، کہ 72 جو ہیں وہ النار میں ہوں گے اور ایک جنت میں، اور وہ اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ جماعت ہوگا۔ چنانچہ پہلی علامت تو یہ بیان فرمائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس حال میں مجھے اور میرے صحابہ کو دیکھ رہے ہو ان کا بھی وہی حال ہوگا، اور دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ وہ الجماعت ہوں گے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا تھا ابھی آپ کی خدمت میں کہ اس حدیث کے تسلیم شدہ ہونے میں کسی کو کوئی نہیں رہا، بلکہ جو کیا نام اس کا یہ ہے نا، ہمارے امام عبد الوہاب جو سعودی عرب کے اور وہابیوں کے امام، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے مختصر سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ 18، الامام محمد بن عبد الوہاب، مطبوعہ قاہرہ۔ اس میں اس حدیث کے حوالے سے امام عبد الوہاب فرماتے ہیں فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَجَلَّ الْمَسَائِلِ، کہ یہ کہ 72 فرقوں میں بڑھ جائیں گے، 73واں ہوگا وہ ناجی ہوگا، کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ سب سے عظیم الشان مسائل میں سے ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ فمن فہمھا فہو الفقیہ، جو اس کو سمجھ لینا، اس بات کو سمجھو وہی فقیہ ہے، وہی سمجھنے والا سمجھدار انسان ہے۔ آگے فرماتے ہیں ومن عمل بہا فہو المسلم، جو اس پر عمل کرے گا وہی مسلمان ہے۔ تو گیا مسلمان اسی کو قرار دے دیا جو اس پر عمل کرے،
اور جو اس کو سمجھے اس کو فقیہ قرار دے دیا، یہ امام عبد الوہاب۔ اسی طرح اس زمانے میں شیعہ حضرات بھی اس حدیث کو پیش کر کے کہتے تھے کہ دیکھو بھائی، ہم لوگ وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی خلافت کے بھی قائل نہیں، حضرت عمر کی خلافت کے بھی قائل نہیں، حضرت عثمان کی خلافت کے قائل نہیں، حضرت علی کی خلافت کے، باقی سارے جتنے 72 فرقے ہیں وہ ان تینوں کو جو خلیفہ مانتے ہیں، اس لیے ہم ہیں جو ہے 73واں فرقہ، باقی سب 72 ہیں۔ تو گویا کہ تسلیم کرنے کے لحاظ سے، اس کو مسلمہ ماننے کے لحاظ سے، چاہے شیعہ تھے یا سنی تھے یا وہابی تھے، کوئی بھی تھے، وہ ہر فرقے کے لوگ اس کو صحیح سمجھتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ صحیح تو سمجھ لیا، اور اس زمانے میں ہم لوگ بھی جماعت احمدیہ کا بھی دعویٰ ہے کہ 72 باقی 72 ہیں، ہم 73واں ہیں۔ اب خدا کی طرف سے کوئی نشان آنا چاہیے نا کہ جو ثابت کرے کہ 72 کون ہے اور 73واں کون سا ہے۔ چنانچہ وہ نشان خدا کی طرف سے آنے والا یہ امام عبد الوہاب صاحب کے پیروکاروں نے ہی پاکستان والوں کی مدد کے ساتھ سن 74 میں اس کو جو ہے نا اس نشان کو ثابت کر دیا۔ ہوا کیا کہ پہلے جو کہا کرتے تھے وہابی کہ ہم جو ہیں 72واں ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہم 72واں ہیں، دوسرے کہتے ہیں ہم 72واں ہیں، ایک اسمبلی میں سن 74 میں یہ سارے اکٹھے ہوئے۔ اس سے پہلے سن 52 میں بھی ان لوگوں نے یہ اقرار کر لیا تھا، جب سن 53 میں پاکستان کے اندر فسادات ہوئے تھے، احمدیہ مسلم فسادات، اس زمانے میں بھی اس بات کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن سن 74 میں بہت عجیب و غریب ڈھنگ سے اس کو تسلیم کیا۔ اس زمانے میں جب اسمبلی میں سارے فرقوں کے لوگ اکٹھے ہوئے، بلکہ بعض مذاہب کی نمائندگی بھی تھی، وہ بھی اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے اکٹھے ہو کر سب نے کہہ دیا کہ ہم 72 جو ہیں وہ سارے کے سارے ایک طرف، اور یہ جو 73واں قادیانیوں کے فرقہ، اس کو ہم نے غیر مسلم قرار دے دیا۔ امام عبد الوہاب کیا فرماتے ہیں کہ جو اس بات کو سمجھے گا وہ مسلمان ہے، باقی مسلمان وہ مانتے ہی نہیں۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ کیا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ یہ ہے کہ 72 جو ہیں وہ سارے کے سارے غیر ناجی ہیں، النار یعنی آگ میں پڑنے والے ہیں، ایک جو ہے وہ جنت میں جانے والا ہے۔ اب پاکستان والوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فتوے کے ساتھ اس اسمبلی نے جو زمانے کی تھی ایک لحاظ سے بغاوت کی، اور آج بھی آنے والی اسمبلیاں اسی بغاوت میں چلتی چلی آ رہی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ تھا کہ 72 جو ہیں وہ سارے کے سارے النار میں ہوں گے اور ایک جو ہے ناجی ہوگا، اور یہ کہتے ہیں 72 جو ہیں جنتی ہیں، اور حدیث کو بھی سارے تسلیم کرتے ہیں۔ بتاؤ خدا کا کتنا عظیم الشان نشان ہے۔ کیا ہمارے اندر طاقت تھی کہ اس کو ہم اپنے حق میں خود پورا کر لیتے، سوائے اس خدا کے جو عالم الغیب خدا ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو قادر مطلق خدا ہے، اس نے ہی یہ ان کی زبانوں سے کہلوایا۔ اور اب میں ان کے لکھی ہوئی جو تحریر ہے جو اس زمانے میں ان لوگوں نے جو ہے وہ خود بیان کی کہ ہم جو ہیں 72 ایک طرف ہو گئے ہیں، 73واں قادیانی فرقہ ہو گیا، وہ ان کی تحریر جو معروف ہے، شائع شدہ ہے، نوائے وقت جو اب بھی وہ اخبار نکلتا ہے پاکستان سے، اس کی 6 اکتوبر 1974 کے شمارے میں صفحہ 4 پر یہ لکھا ہوا ہے: اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلہ پر کبھی اجماع امت نہیں ہوا۔ اجماع امت میں ملک کے سب بڑے بڑے علماء دین اور حاملان شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کا سیاسی رہنما کما حقہ متفق ہوئے، اور صوفیاء کرام اور عارفین باللہ برگزیدگان تصوف و طریقت کو بھی پورا اتفاق ہوا ہے کہ قادیانی فرقہ کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں، سب کے سب اس مسئلہ کے اس حل پر متفق اور خوش ہو گئے۔ کس بات پر خوش ہو گئے؟ کہ کلہم فی النار۔ اب یہ تو ہم لوگ ایک دلیل دیں، وہ ایک دلیل دیں، ہم ایک دلیل دیں، وہ ایک دلیل دیں۔ دلیل تو وہ جو آسمان سے نازل ہو، اور خدا نے اس وقت آسمان سے نازل کر دی تھی، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا۔ سن 53 میں جو فسادات ہوئے ہیں
ان فسادات کے موقع پر بھی ان لوگوں نے یہ بات تسلیم کی تھی۔ چنانچہ میں یہ حوالہ اخبار زمیندار اس زمانے کا نکلا کرتا تھا، 5 نومبر 1952 صفحہ 2 کالم نمبر 6، اس کا یہ حوالہ ہے۔ وہ کہتے ہیں مولوی ظفر علی خان صاحب نے اس وقت لکھا، جب احمدیوں کے خلاف تحریک چلائی گئی تو بڑے فخر سے یہ بات پیش کی اور لکھا کہ مجلس عمل نے گزشتہ 1300 سال کی تاریخ میں دوسری مرتبہ اجماع امت کا موقع مہیا کیا ہے۔ وہ جو اس وقت سارے دینی جماعتیں جو نیم سیاسی دینی جماعتیں تھی اکٹھی ہو گئیں، ان کا نام غالباً مجلس عمل رکھا گیا ہوگا۔ مجلس عمل نے گزشتہ 1300 سال کی تاریخ میں دوسری مرتبہ اجماع امت کا موقع مہیا کیا ہے۔ آج مرزائے قادیان کی مخالفت میں امت کے 72 فرقے متحد و متفق ہیں۔ حنفی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، سب کے علماء، تمام پیر، تمام صوفی اس مطالبہ پر متفق و متحد ہیں کہ مرزائی کافر ہیں، انہیں مسلمانوں سے ایک علیحدہ اقلیت قرار دو۔ اس وقت تو قرار نہیں دیا جا سکا تھا، لیکن سب اس وقت بھی یہ لوگ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم 72 ہیں اور جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 73 ہے۔ تو یہی جماعت احمدیہ پھر الجماعت بھی کہلائی۔ اور یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس حال میں مجھے اور میرے صحابہ کو دیکھ رہے ہو ان کا بھی وہی حال ہونے والا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا کیا حال ہوا تھا؟ آپ کو کلمہ پڑھنے سے روک دیا گیا تھا، آپ کو نمازیں پڑھنے سے روک دیا گیا تھا، آپ کو علی اعلان قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس حال میں مجھے اور میرے صحابہ کو دیکھ رہے ہو، کیا منوان یہ بات پوری نہیں ہو گئی؟ اور کیا ہمارے اندر یہ طاقت تھی کہ ہم خود اپنے سے پورا کرتے، یہ شہادتیں پیش کرتے، اور اس طریقے سے جو ہم ماریں کھاتے کلمے کی خاطر، نمازوں کی خاطر، قرآن مجید کی خاطر؟ جو کچھ آج پاکستان میں ہو رہا ہے، اور انہی کے طفیل پوری دنیا کے جو ملا اس بات کو دہرا رہے ہیں، یہ بالکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہے، ما انا علیہ و اصحابی۔ اور اب ایک چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا الجماع والا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ الجماعت وہ ہے جس کا ایک واجب الاطاعت امام ہو، اور جیسا اسلام عالمگیر مذہب ہے اسی طریقے سے عالمگیر امام ہونا چاہیے۔ آج میں زیادہ نہیں بولتا اس میں، کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ ٹائم بھی کم رہ گیا ہے، تو زیادہ بولنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ثابت کر دیں کہ کوئی ایک فرقہ مسلمانوں کا ایسا ہے کہ ان کا کوئی ایسا واجب الاطاعت عالمگیر امام ہو، اور اس کو مان کر 100 سال میں ان لوگوں نے اتنی ترقیات کی منازل طے کی ہوں جتنی کہ جماعت احمدیہ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے طے کی۔